جہنم دیکھنے کی چیز ہے، نہ کوئی وہاں پہ جانا چاہتا ہے، نہ جہنم کو دیکھنا چاہتا ہے، لیکن جہنم کا دروازہ وہ دنیا میں ضرور ہے، وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں جہنم کے دروازے کی طرف۔ یہ کہاں پہ ہے؟ روس کے ایک گوشے میں آرکٹک دائرے کے جزیرہ نما کولا کی جھیلیں، جنگل، دھند اور برف ایک ایسا تلسماتی منظر پیش کرتے ہیں جیسے وہ پریوں کی کہانیوں کے دیس ہوں، لیکن ان دلکش مناظر قدرت کے درمیان روس کے سائنسی تحقیقی اسٹیشن کی متروکہ عمارت کا ڈھانچہ کھڑا نظر آتا ہے۔ اس خستہ حال عمارت کے وسط میں فرش پر زنگ آلود دھات کا ایک بڑا سا ڈھکن ہے جسے موٹے موٹے زنگ آلود نٹ بولٹ سے بند کیا گیا ہے۔ بعض لوگوں کے مطابق یہی جہنم کا دروازہ ہے۔ یہ کولا سپر ڈیپ زمین پر سب سے گہرا سوراخ ہے جو انسان کا کھودا ہوا ہے۔ یہ زمین میں 40,230 فٹ یعنی 12.25 کلومیٹر اندر تک جاتا ہے۔ اس قدر گہرائی تک جاتا ہے کہ مقامی لوگ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ وہاں جہنم میں سزا یافتہ روحوں کی چیخیں سن سکتے ہیں۔ سوویت روس کو یہ سوراخ کھودنے میں 20 سال لگے ہیں، لیکن اب تک زمین کے مینٹل یعنی زمین کے اندر اس کی سب سے سخت تہہ تک پہنچنے کے لیے زمین کے پرت کے 1/3 سے تک ہی پہنچا جا سکا ہے کہ سوویت روس میں حالات خراب ہونے کی وجہ سے اس کام کو روکنا پڑا۔ سوویت عہد کا سپر ہول یا بڑا سوراخ صرف اکیلا ایسا سوراخ نہیں ہے۔ سرد جنگ کے دوران دنیا کے سپر پاورز کے درمیان زمین کے اندر زیادہ سے زیادہ گہرائی تک کھدائی کرنے کے سلسلے میں ایک دوڑ لگی ہوئی تھی اور وہ زمین کے اندر اس کے مینٹل تک پہنچنا چاہتے تھے۔ اب جاپانی وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ بین الاقوامی سائنٹیفک ڈرلنگ پروگرام کے اول ہارمز کہتے ہیں کہ آہنی پردے کے دور میں کھدائی کا کام شروع ہوا تھا اور ہمارے درمیان واقعی مقابلہ تھا۔ اس کا ایک محرک یہ تھا کہ روسی اپنے اعداد و شمار ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ اولی بارم اپنی جوانی میں کولا بور ہول کے مقابلے میں جرمنی کی جانب سے شروع کیے گئے کھدائی کے پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب روسیوں نے کھدائی شروع کی تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں آزاد پانی ملا ہے، جس پر زیادہ تر سائنسدانوں کو یقین نہیں تھا۔ مغربی سائنسدانوں کا یہ خیال تھا کہ زمین کے نیچے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر زمین کی پرت اس قدر کثیف ہوتی ہے کہ پانی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ جاپانی ایجنسی برائے آبی و ارضی سائنس کے پروگرام مینیجر شانتوزکو کا کہنا ہے کہ اس پروجیکٹ کا حتمی مقصد زمین کے مینٹل یعنی کور کا تازہ نمونہ لینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امان جیسی جگہ پر مینٹل زمین کی سطح سے نزدیک تر ہے، لیکن یہ وہ مینٹل ہے جو لاکھوں سال قبل تھا۔ زندہ ڈائنوسار اور ڈائنوسار کے فوسلز اور ہڈیوں میں فرق ہوتا ہے۔ اگر زمین پیاز کی طرح ہے تو اس کی پرت پیاز کی پتلی جھلی کی طرح ہے جو صرف 40 کلومیٹر دوبیز ہے۔ اس کے بعد 1800 میل گہرا مینٹل ہے اور اس کے بعد ٹھیک زمین کے مرکز میں اس کا کور یعنی مرکزی حصہ ہے۔ خلا میں جانے کے مقابلے کی طرح زمین کی تہہ میں تحقیق کے معاملے میں بھی مقابلہ رہا، جو انجینئرنگ کی صلاحیت، جدید ترین ٹیکنالوجی اور درست چیز کے مظاہرے کے لیے تھا۔ سائنسدان وہاں تک پہنچ رہے تھے جہاں پہلے کوئی نہیں گیا تھا۔ زمین کے اندر گہرائی میں کی جانے والی اس کھدائی میں چٹانوں کے نمونے سائنس کے لیے اتنے ہی اہم تھے جتنے امریکی خلائی ایجنسی ناسا کے ذریعے چاند سے لائی جانے والی کوئی چیز۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس معاملے میں کسی کی بھی جیت نہیں ہوئی۔ زمین کی اندرونی سرحدوں کو جاننے کے لیے امریکہ نے پہلے کھدائی شروع کی اور 1950 کی دہائی کے اواخر میں امریکن میسیلینس سوسائٹی نے زمین کے مینٹل تک کھودنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ سوسائٹی امریکی سائنسی برادری کے سرخیلوں پر مبنی تھی۔ زمین کے اندرونی سرحدوں کو جاننے کے لیے امریکہ نے پہلے کھدائی شروع کی اور 1950 کی دہائی کے اواخر میں امریکی میسیلینس سوسائٹی نے زمین کے مینٹل تک کھودنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ سوسائٹی امریکی سائنسی برادری کے سرخیلوں پر مبنی تھی۔ ناول نگار جان سٹین بیک نے کہا کہ بہت ہی زیادہ گہرا سوراخ کرنے کی بجائے امریکی مہم نے فیصلہ کیا کہ میکسیکو کے گوادالیوپ ساحل سے دور بحر الکاہل کے فرش میں کھدائی کر کے آسان راستہ تلاش کیا جائے، لیکن یہاں سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ زمین کی پرت وہاں سب سے زیادہ پتلی تھی جہاں سمندر سب سے زیادہ گہرا تھا۔ سوویت روس نے آرکٹک سرکل یا دائرے میں 1970 میں کھدائی شروع کی، جبکہ جرمن کانٹیننٹل ڈیپ ڈرلنگ پروگرام KTB بالآخر 1990 میں شروع ہوا اور انہوں نے 9 کلومیٹر گہرائی تک کھدائی کی۔ جیسا کہ چاند پر جانے کے مشن کے ساتھ تھا، یہاں بھی یہ مشکلات درپیش تھیں کہ مہم کی کامیابی کے لیے نئی ٹیکنالوجی تیار کرنے کی ضرورت تھی۔ جب 1961 میں سمندر کی تہہ میں پروجیکٹ مو ہول کے تحت کھدائی کا کام شروع ہوا، اس وقت تیل اور گیس کے لیے بھی کھدائی کرنا دور کی بات تھی۔ اس وقت تک کسی نے ڈائنامک پوزیشننگ
سیلنگ جیسی ضروری ٹیکنالوجی ایجاد نہیں کی تھی تاکہ کھودنے والی کشتی کنویں کے اوپر ٹھہر سکے۔ اس کے برعکس انجینئروں کو نیا طریقہ اپنانا پڑا اور انہوں نے جہاز کے دونوں طرف پروپیلر کا ایک نظام نصب کیا تاکہ جہاز سوراخ یا کنویں کے پاس ٹھہرا رہے۔ جرمن انجینئروں کے سامنے سب سے بڑا ایک چیلنج یہ تھا کہ انہیں جہاں تک ممکن ہو بالکل عمودی کھدائی کرنی تھی۔ اس کے حل کے لیے انہوں نے جو ٹیکنالوجی تیار کی وہ آج دنیا بھر میں تیل اور گیس نکالنے کے لیے معیاری ٹیکنالوجی تصور ہوتی ہے۔ اولڈی ہارمز کہتے ہیں کہ روسیوں کے تجربے سے ایک بات واضح تھی کہ آپ جہاں تک ممکن ہو بالکل عمودی کھدائی کریں، لیکن نہیں تو آپ کے سوراخ میں پیچ اور بل آتے جائیں گے۔ اس کے لیے عمودی ڈرلنگ کا نظام تیار کرنا پڑا۔ اب یہ اس شعبے میں معیاری اوزار ہیں جو کہ حقیقی طور پر KTB کے لیے تیار کیے گئے تھے اور اس نے زمین کے اندر 7.5 کلومیٹر گہری کھدائی کی تھی۔ اس کے بعد آخر کے 1.5 سے 2 کلومیٹر میں سوراخ تقریباً 200 میٹر تک سیدھی لائن سے ہٹ کے تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے 1980 کے اواخر اور 1990 کے اوائل میں کسی حد تک روسی تکنیک کا اس وقت استعمال کرنے کی کوشش کی جب وہ مغربی دنیا سے قدرے زیادہ کھلنے لگے، لیکن بدقسمتی سے اوزار وقت پر حاصل نہیں ہو سکے۔ بہرحال ان تمام مہمات کا انجام مایوس کن تھا۔ غلط آغاز ہوا اور رکاوٹیں آتی رہیں۔ پھر ان کی مشینوں کو زمین کے اندر موجود زیادہ درجہ حرارت کا سامنا رہا، جبکہ سائنسدانوں کے سب سے زیادہ گہرائی تک کھودنے کا ریکارڈ قائم کرنے میں اخراجات اور سیاست بھی رکاوٹ بنے۔ نیل آرمسٹرانگ کے چاند پر قدم رکھنے سے 2 سال قبل امریکی کانگریس نے پروجیکٹ موہول کی فنڈنگ اس وقت منسوخ کر دی جب اس کے اخراجات بڑھنے لگے اور قابو سے باہر ہو گئے۔ جو چند میٹر بسالٹ یعنی سنگ سیاہ کو زمین کی تہہ سے باہر لانے میں کامیاب ہوئے، ان کا خرچ آج کے دور میں تقریباً 4 کروڑ امریکی ڈالر آیا تھا۔ اس کے بعد کولا سپر ڈیپ بور ہول کی باری تھی۔ 1952 میں کھدائی اس وقت روک دی گئی جب درجہ حرارت 180 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ یہ اندازے سے دوگنا درجہ حرارت تھا اور اس کے بعد مزید گہرائی میں کھودنا ممکن نہیں رہا تھا۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد اس قسم کے پروجیکٹ کو فنڈ کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے اور 3 سال بعد اس پروجیکٹ کو بند کر دیا گیا اور اب یہ سنسان مقام مہم جو سیاحوں کی منزل بن کر رہ گیا ہے۔ جرمنز کی کھدائی کا انجام باقی ممالک کی کھدائی کی طرح نہیں رہا۔ ابھی بھی کھودنے والی بڑی مشینیں وہی ہیں اور یہ آج سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ یہ جگہ در حقیقت سیاروں کے مشاہدے کی جگہ یا پھر آرٹ گیلری بن کر رہ گئی ہے۔ جب ڈچ فنکار لوٹے جیون نے جرمن سوراخ میں اپنا مائکروفون ڈالا تو انہیں گہرائی میں گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی جس کی سائنسدان وضاحت سے قاصر ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کا مائکروفون تھرمل شیلڈ سے محفوظ تھا۔ وہ ایک ایسی گڑگڑاہٹ تھی جسے سن کر وہ خود کو بہت چھوٹا محسوس کرنے لگی۔ میری زندگی میں پہلی بار یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں زندہ ہو اٹھی اور وہ آواز بار بار یاد آتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جہنم کی آواز تھی جبکہ دوسروں نے کہا کہ وہ زمین کو سانس لیتا ہوا سن رہے تھے۔ ہارمز کہتے ہیں کہ وہاں سوویت یونین سے زیادہ گہری کھدائی کا منصوبہ تھا لیکن ہمیں جتنا وقت حاصل تھا اس میں ہم 10 کلومیٹر تک بھی نہیں پہنچ سکے جس کی ہمیں اجازت تھی، اور پھر جہاں ہم کھدائی کر رہے تھے وہ جگہ روسیوں کی کھدائی کی جگہ سے زیادہ گرم تھی اور یہ واضح ہو گیا تھا کہ مزید گہرائی میں کھودنا بہت مشکل ہو جاتا۔ اور پھر 1990 کی دہائی تھی اور مزید گہرائی میں جانے کے لیے مزید فنڈ کی گنجائش نہیں تھی کیونکہ جرمنی کے دونوں حصوں کے ایک ہونے میں بہت زیادہ پیسے لگ رہے تھے۔ زمین کے مینٹل تک پہنچنے کی دوڑ مشہور ناول جرنی ٹو دا سینٹر آف دا ارتھ کے احساس کو ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ سائنسدانوں کو اس بات کی امید نہیں تھی۔ انہیں زمین کے اندر ڈائنوسور سے بھرا ہوا کوئی پوشیدہ غار ملے گا لیکن وہ اپنے پروجیکٹ کو مہم قرار دیتے رہے۔ نئے جاپانی پروجیکٹ سے منسلک ساؤتھ ہمپٹن یونیورسٹی میں نیشنل اوشنوگرافی سینٹر میں بحر اور ارضیاتی سائنس کے شعبے میں جو کیمسٹری کے پروفیسر ڈیمن ٹیکل کا کہنا ہے کہ ان مشنز کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سیاروں کی دریافت کی طرح ہے۔ یہ خالص سائنسی پروجیکٹ ہیں جس میں آپ بھی نہیں جانتے کہ آپ کیا حاصل یا دریافت کرنے جا رہے ہیں۔ DSPT اور اوشن ڈرلنگ پروگرام کے سوراخ 1256 پر ہم لوگوں نے زمین کی پرت کو مسلم دیکھا۔ کسی کو پہلے یہ نہیں ملی تھی۔ یہ بہت پرجوش امر تھا۔ وہاں ہمیشہ حیران کر دینے والی چیزیں ہیں۔ آج M2M یعنی موہول ٹو مینٹل بین الاقوامی سمندری دریافت پروگرام IODP کے سب سے اہم پروجیکٹوں میں سے ایک ہے۔ اصل
پروجیکٹ ماحول کی طرح سائنسدان سمندر کے فرش پر کھدائی کرنا چاہتے ہیں جہاں زمین کی پرت صرف تقریباً 6 کلومیٹر چوڑی ہے۔ $1 ارب کی انتہائی گہری کھدائی کے پروجیکٹ کا مقصد ان سیڈیمنٹل کی چٹانیں حاصل کرنا ہے جو کہ انسانی تاریخ میں پہلی بار ہوگا۔ جاپان کے نئے پروجیکٹ میں شامل ٹیگل نے کہا، ایسا کرنا حیرت انگیز ہوگا اور اس کے لیے جاپان کو بڑے عزم کی ضرورت ہوگی۔ پروجیکٹ کی اہمیت کے باوجود کھدائی کرنے والا بڑا بحری جہاز یو ایس پروجیکٹ کے پیش نظر 20 سال پہلے تیار کر لیا گیا تھا۔ چیکایو میں جی پی ایس کے نظام کے ساتھ 6 ایڈجسٹ کیے جانے والے کمپیوٹر سے کنٹرول جیٹ بھی ہیں جو کہ اس بڑے جہاز کی جگہ کو زیادہ سے زیادہ 50 سینٹی میٹر تک ہی ہلنے دیں گے۔ شان ٹازکوز نے کہا، اس کا تصور یہ ہے کہ جہاز اس جگہ کو چن کر 50 سال پرانے اصل ماحول پروجیکٹ کی جگہ پھر سے کھدائی شروع کرے گا۔ سپر ڈیپ سوراخ نے ہمیں موٹی بر اعظمی پرتوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے میں بہت مدد کی ہے۔ ہم کرسٹ مینٹل کی سرحد کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کریں گے۔ کھدائی کے 3 اہم مقامات ہیں، ایک کوسٹاریکا کے ساحل سے دور، ایک باہا اور ایک ہوائی کے ساحل سے دور۔ ہارمز کا کہنا ہے کہ آخر میں یہ سب لاگت پر منحصر ہے۔ یہ مہمات بہت ہی مہنگی ہیں اور اسی لیے ان کو دہرانا بہت مشکل ہے۔ اس میں سینکڑوں لاکھوں یورو لگ سکتے ہیں جس کا بہت ہی کم فیصد علمی ارضیات کو جاننے کے لیے ہوگا، باقی سب ٹیکنالوجی کے فروغ اور اس آپریشن میں لگ جائے گا۔ ہمیں اثر انگیز سیاستدانوں کی ضرورت ہے جو ان مہمات کی قدر و قیمت کی بات کریں۔